کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں عائشہ امائیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جو آپ کو تکلیف گزری ہے، جو نقصان ہوا، احد کا واقعہ بھی آنے والا ہے، حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی دن تکلیف والا زندگی میں گزرا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ وہ دن طائف کا دن ہے، یہاں تک کہ میں تکلیفوں سے نکل کر اس انگور کے باغیچے سے ایک دوسری وادی کی طرف نکلا تو میرے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آ کے سایہ دینے لگا۔ جب میں اس بادل کے ٹکڑے کو غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس بادل کے ٹکڑے میں جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جبرائیل نے مجھے ندا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام طائف کے لوگ اور مکے کے لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے، آپ کو جو برا بھلا کہتے تھے، آپ کے خلاف قتل کی سازش کرتے تھے، اللہ نے تمام باتیں سن لی ہے اور اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ تمام وہ باتیں جانتا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ بس ہاں کہہ دیجئے، یہ مکے کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر چھوڑ دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لوگوں پہ رحمت بنا دیا۔ اس کو جواب دیتے ہیں پہاڑوں کے فرشتے کو، نہیں نہیں نہیں، مجھے اس بات کی امید ہے، اس بات کا یقین ہے، اس بات کا توقع ہے کہ ان کی آنے والی نسل میں ایسی اولاد نکلے گی جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور بت پرستی سے نفرت کرے گی، ان کے ساتھ میں معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے پاس کوئی آ گیا سمجھے فرشتہ، کون کیا کرتے بول رہا ہوں، چچا ایسا کرے تھے، ماموں ایسا کرے تھے، کالج کا تو ایسا کرا تھا، آفس کا تو ایسا کرا تھا، عورتوں کو تو اگر موقع مل گیا تو پورے خاندان کو جلا کے چھوڑے تھے۔ پہلے کس کے اوپر حملہ ہوگا؟ ساس، اور اگر ساس کو موقع مل گیا تو پہلے کس پہ حملہ ہوگا؟ بہو۔ یہ پورے بہت دبے ہوئے لوگ دکھ رہے گھروں میں، اللہ ہر گھر میں آسانی کرتے، اللہ ساس بہو کے جھگڑے سے بچائے۔ آئیں گے عورتوں پہ بھی انشاءاللہ آئیں گے ساتھ بہو کے معاملات میں۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے فرشتے کہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کا فرشتہ آیا تو یہ 4 سال سے جو غم کے بادل آپ کے سینے پہ چھائے ہوئے تھے کہ بھئی 3 سال بائیکاٹ، ابو طالب کا انتقال، حضرت خدیجہ کا انتقال، طائف میں پتھر ملے، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، لوگ قتل کی سازش کر چکے، یہ فرشتہ جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو غم کے بادل چھا گئے تھے تھوڑے چھٹ گئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی ہو نہ ہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید پلاننگ کرنے کے لیے وادی نخلا میں کچھ دن رہے اور حضرت زید سے کہ زید ہم کچھ دن کے بعد مکہ پھر واپس چلے جائیں گے دعوت کرنے کے۔ وادی نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کئی صحابہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر یا مغرب کی نماز۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم تھا، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، 20 سرداروں کے پاس گئے، مکے کے پاس گئے، ہر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ نماز چل رہی تھی، ایک غیبانہ فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نماز میں جو آیتیں پڑھ رہے تھے سنی، سن کر ایمان لے کر آ گئی اور اپنی قوم کے پاس پلٹ گئی دعوت دین کا کام لینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ سورہ احقاف اور سورہ جن کی آیتیں نازل ہو کر یہ بات بتائی گئی۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد مزید جو غم چھپے ہوئے تھے وہ سب چھٹ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ختم کرنے کے بعد کہا گیا غم مت کیجیے، لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو غم مت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب آپ کو اللہ نے وحی کی کہ لوگوں سے آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کی طرف
جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا جب میں وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں، اور کہا، کیا کہا؟ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ کس نے کہا؟ جنوں کے اس لشکر کے سردار نے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس قرآن پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اسلام قبول کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کر دیا، وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے جن آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اپنی قوم کی طرف جا کر جنہوں نے کہا، کہنے لگے اے ہماری قوم سنو سنو سنو، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اس پر ایمان لاؤ، تمہارا تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ جب رسول اللہ کو اطلاع ہوئی، آپ گھبرائیے مت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھتے ہیں کہ انسان قبول نہیں کرتا؟ اچھا لیڈیز میں آواز بڑھانا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فرشتے اطلاع دیے، جبرائیل علیہ السلام وحی نازل کرے، تو جو غم کی عبادت ہے مکمل طور پہ چھٹنا شروع ہو گئے کہ انسان اگر قبول نہیں کرتے تو پرواہ کی بات نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ انسان اور جنات دونوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت کے دن حساب صرف انسانوں کا نہیں ہوگا، جنوں اور انسان دونوں کا حساب ہونے والا ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دل تھے بہت بڑھ گئی، کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو خوشخبری آپ کو ملنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کی، کیا ارادہ کی؟ ارادہ یہ کہ اللہ کے رسول کہ اب واپس مکہ جاؤں گا۔ کہاں پر جاؤں گا؟ مکہ جاؤں گا۔ اس آیت میں بہت ہی پیاری نصیحت قرآن سے متعلق ملی۔ جن جب آپس میں قرآن سننے آئے تو ایک دوسرے کو بولے خاموش ہو جاؤ، کیا بولے؟ خاموش ہو جاؤ۔ جنہوں کو اتنی قدر ہے اللہ کے کلام کی، اتنی احساس ہے، اتنی عزت ہے اللہ کے کلام کی، خاموش ہو کے سنیں۔ یہاں تراویح چل رہی، اندر گپے بازی ایسے چلتے، اندر ہمارے خواتین میں پوچھیے مت۔ اللہ کا کلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں جب میرے مومن بندوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے، بہرے اور اندھے بن کر نہیں سنتے، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگ بولتے رہتے ہیں، آج ہی 2 لوگ بولے ان کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا مزہ آتا۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ صرف قرآت سننے کے لیے نماز مت پڑھیے۔ نماز میں مصحف سورہ رحمان پڑھیے، مصحف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ الرحمن، چومنا چو رہے، صرف امام کی قرآت میں آپ چوم رہے ہیں، اللہ کے کلام میں۔ قرآت کی اہمیت ہو گئی آپ تک، لہن کی اہمیت ہو گئی آپ کے پاس۔ بے شک جو لہن، جو قرآت اللہ نے امام کو عطا کی، بے شک چاہے یہاں کا امام ہو، دنیا کے کسی خطے کا امام ہو، اللہ کی توفیق سے اس کے پاس ہے۔ اگر آپ کسی امام کے پیچھے صرف قرآت کے لیے سن رہے ہیں، صرف قرآت کے لیے کھڑ رہے ہیں، صرف قرآت سن کے چھوم رہے ہیں، اللہ کا کلام کیا ہے، جنت کی آیتیں، جہنم کی آیتیں، ہدایت کی باتیں،
نماز پڑھنا ہی آپ کا بے پیسے. انہیں کیا بول رہا؟ باہر نکلے مسجد کے, کیا پڑھتے بھائی؟ ارے کیا پڑھے؟ وہ کچھ بھی نہیں بھائی, کیا پڑھتے بھائی؟ صرف خیرات کے نماز مت پڑھو. خیرات کے اندر جو الفاظ ہیں, خیرات سننے کے بعد اگر آپ کا دل نرم ہو جانا تو ایمان کی تازگی والی بات ہے. چاہے سمجھ میں آ رہا نہ ہو, اللہ کچھ کہہ رہا ہے ہم سے, نصیحت کر رہا ہے اس امام کے ذریعے, وہ سن کر دل نرم ہو جائے. آپ ترجمہ پڑھے گھر جا کے, امام صاحب کیا تراویح پڑھ رہے ہیں آج, وہ بیٹھ کے ترجمہ پڑھ کے جائیے. گھر جا کے ترجمہ پڑھے, نہیں پڑھے تو کل پڑھو. یا تراویح پڑھنے آنے سے پہلے جو امام صاحب پڑھنے والے وہ ترجمہ پڑھ کر آئیے, تب آپ کو حقیقی مزہ آئے گا. امام جب خیرات بھی پڑھ رہا, خیرات سے بھی آپ کو قرآن سننے کا لطف بھی آئے گا, اور جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا کلام جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھنے کا لطف کچھ اور ہی ہے. لہذا صرف خیرات کے مزے لینے کے لیے آپ نمازوں کو مت آئیے. خیرات اللہ کی دین ہے جو اس کو مل گئی امام کو. اب حقیقی جو وزندار بات جس خیرات میں وہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے, جس کو سن کر فرشتوں نے کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ. سننے کی افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آیت نازل ہوتی, جبرائیل علیہ السلام لاتے تو اللہ کے نبی تیز تیز دوہرا کے یاد کر لینے جاتے. اللہ تعالیٰ بولتی ہے اسٹاپ. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آیت نازل کر رہے ہیں آپ تیز تیز دوہرا کر یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے. یاد دلا دینا, دل میں بات جما دینا, وہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ پہلے سنیے توجہ سے اس کو. سب سے پہلی ہدایت جو جبرائیل کرتے تھے آیت نازل کرتے, وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے. سننے کے لیے کہا گیا. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں نماز پڑھنے کے بعد جب یہ فرشتے آئے تو خوشی محسوس ہوئی, آپ کے دل سے غم کے بادل چھڑ گئے اور آپ کے ارادے مضبوط ہو گئے. زید سے کہا زید اب پھر مکہ جائیں. حضرت زید نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر مکہ جا سکتے ہیں, وہاں کے لوگوں نے ہم کو باہر نکال دیا ہے, ہمارے قتل کی بہت ہائی لیول پر پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو تو مشکلات کے حالات دیکھ رہا ہے, اللہ ضرور پر ضرور ان حالات سے خوشحالی کی راہ نکالے گا. اللہ ضرور اپنے نبی کی مدد کرے گا اور اللہ ضرور اپنے دین کو دنیا میں غالب کرے گا. تم ساتھ چلو. جب حضرت زید تیار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. کیا لکھا؟ اس لیے کہ ابو طالب کے امتحان کے بعد مکے کے اندر کوئی سپورٹر نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑے قبیلے کا سردار. اس لیے کہ عرب کے لوگوں کی خاصیت کیا تھی, اگر کہہ دیتے کہ بھئی یہ ہمارے دوست ہیں, کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا, ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو پورا میرے قبیلے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے برابر ہے. اگر ایسا کوئی آدمی کہنے والا مل جائے, اگر کوئی آدمی کا سپورٹ مل جائے, جیسے ابو طالب کا سپورٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ابو طالب کے پورے قبیلے کو چھیڑنے کے برابر ہے, ویسے سپورٹ کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مکے میں اگر ایک سپورٹ مل جائے دوبارہ جا کر دعوت کا کام ہم کر سکیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے اخنس آدمی کے نام. کس کے نام پر؟ اخنس. اخنس کو خط لکھ کر کہا کہ اخنس میں مکہ واپس آنا چاہتا ہوں, کیا تم مجھے پناہ دو گے؟ کیونکہ تم بڑے قبیلے کے سردار ہو, کیونکہ تمہارے ہمارے پرانے معاملات ہیں, اگر تم پناہ دے دو گے, تم مجھے سپورٹ کرو گے, میرے لیے ایک سیکورٹی کا انتظام مکے ہو جائے گا, لوگ اسے مجھے ماننے کرنے سے ڈریں گے. جیسا اگر کوئی بھی بستی میں رہتا, کانسلر کا آدمی ہے اس کو نکو چھیڑ لو بولتے, تو اس طرح ایک سپورٹر ڈھونڈتے تھے وہاں پر بڑے قبیلے کا. پھر اخنس نے جواب دیا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, میرے دل طاقت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کچھ حملہ ہو جائے تو میں سپورٹ کر سکوں. پھر وہی چٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن عمر کے نام پر بھیجی. سہل بن عمر نے چٹھی پڑھی پڑھ کر کہا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ابھی, اس لیے کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ قریش کا پورا سامنا کر سکوں. پھر وہی چٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے نام بھیجی. کس کے نام پر بھیجی؟ مطعم بن عدی. مطعم بن عدی نے چٹھی پڑھ کر اپنے چند نوجوان اس کے جو بیٹے تھے, بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا, نوجوان لڑکوں کو لیا اور اپنی اونٹ کی پیٹھ پہ کھڑا ہو گیا اور کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ جہاں حرم کہتے ہیں, جہاں مشرک مکہ کا پارلیمنٹ تھا, وہاں کھڑا ہو گیا, اونٹ کی پیٹھ پر کہنے لگا کہ آج سے مطعم بن عدی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. اگر کوئی نبی کو ہاتھ لگائے گا گویا مطعم بن عدی کو ہاتھ لگانے کے برابر, مطعم بن عدی کو گویا ہاتھ لگانا میرے پورے قبیلے کو ہاتھ لگانے کے برابر. ایک مشرک آدمی مل کے سپورٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے جس سے کام لیتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ اب آپ مکہ آ جائیے, ہم سپورٹ کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ گئے. واپس مکہ آتے ہی حرم میں جہاں مطعم بن عدی اس کے نوجوان لڑکے اعلان کر چکے تھے, حرم میں داخل ہوئے زید کے ساتھ سیدھا حجر اسود کے پاس گئے, حجر اسود کو بوسہ لیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو اپنے
گھر میں چلے گئے اور اب یہ پلان کیے اب جب ہم واپس مکے میں آ چکے ہیں، طائف میں دعوت کر کے دیکھ لیے، وادی نخلا میں جو سو بات پہنچائے، اب مکے میں آ گئے، یہ ہمارا اصل گروپ ہے۔ اگر یہاں کے لوگ دین اسلام کی آغوش میں آگے سمجھو، ان کے جگر ایسے بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے خداور آدمی ہیں، ایسے طاقتور آدمی ہیں، ایسے دل والے آدمی ہیں، ایسے دوستوں مضبوط آدمی ہیں، اگر یہ ایمان پر آ جائے پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ وہاں پر دوبارہ کام کرنا شروع کیا، اور سب سے اچھی خاص بات یہ تھی مکے میں کام کرنے کی کہ دنیا کے سارے لوگوں کو مکے میں رہ کر دعوت دی جا سکتی تھی، اس لیے کہ مکے میں پوری دنیا کے لوگ آتے تھے، یہاں سے نکل کے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس طرح پلان سے اللہ کے رسول مکے میں پھر سے دعوت کام شروع کیے، اور 11 نبوت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ 11 نبوت۔ تھوڑی آواز کم کرنا پڑتا۔ 11 نبوت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ 11 نبوت کا جیسے ہی سال شروع ہوا تو 11 نبوت کا حج کا سیزن آ گیا۔ کون سا مہینہ آ گیا؟ حج۔ جیسے حج کا مہینہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب مکے کے اندر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے جتنے حج کے مہینے آئے جب ہم لوگوں کو دعوت کا کام کریں، لوگوں کے پاس پیغام پہنچائے تو دور دراز کے ملکوں میں ہمارا پیغام گیا۔ اب کئی نئے لوگ جو اپنے ملکوں میں جا کر ان کو دعوت دی گئی، جن کے ملکوں میں میرے بارے میں کہا گیا تھا، وہ لوگ تشویش کے ساتھ آئیں گے۔ کئی لوگ ہیں جو حج کو نہیں آئے تھے، لیکن جو حج کو اس سے پہلے آئے تھے وہ جا کے نیائے سے لوگوں کو بولے۔ اب نیائے سے جو لوگوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے، ان کو ایک تشویش تھی، بھائی ہمارے لوگ 250 سال بولے تھے ایک نبی ہے بول کے، ذرا جا کے دیکھیں گے تو صحیح کون ہے۔ اس طرح لوگوں کی تشویش بڑھتے ہوئے، لوگوں کی طرف بڑھتے ہوئے، لوگ جو سو مکے کے اندر جب حج کے لیے آنے لگے تو طرف کے ساتھ آئے، اس آدمی کو دیکھیں گے، اس آدمی کی بات سنیں گے، اس آدمی سے ملاقات کریں گے، ان کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام صحابہ سے ایک ساتھ مل گئے اور تمام کے ساتھ مضبوطی سے ارادہ کیا، ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ میں بات طے کی گئی کہ اس بار ہم دن کے وقت پر دعوت نہیں دیں گے، اس بار ہم رات کے وقت میں لوگوں کو دعوت دیں گے، جب لوگ اپنے خیموں میں مینا کے میدان میں اور مکے کے دیگر علاقوں میں آرام کرتے ہوں گے، اس وقت جا کے ہم دعوت دیں گے۔ اس لیے دعوت دیں گے کہ دن کے وقت میں مشرک مکہ بازاروں میں ہم کو جادوگر قاتل کر کے ہم کو ستاتے ہیں، ہمارے قتل کی پلاننگ میں، لہذا رات کے وقت میں ہم چھپ چھپا کے دعوت کا کام کریں گے۔ یوں پلان طے ہوا۔ حج کے دن جیسے شروع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے ساتھ ٹکڑیاں بنا کر الگ نکلے اور مینا کے میدان میں پہنچے۔ کہاں پر پہنچے؟ مینا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ جیسے مینا کے میدان میں پہنچے، جو لوگ اپنے خیموں کے باہر گفتگو کرتے بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جانچنے لگے کہ کس سے بات کی جا سکتی۔ تو ایک ٹینٹ کے باہر مینا میں 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے آدمی بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ 6 آدمی مدینے سے آئے ہوئے تھے۔ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ کیونکہ دین ابراہیم کے اندر ان کے پاس جو سو حج کرنا تھا، طواف کرنا تھا، عمرہ کرنا تھا، اس لیے کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ پتھروں کی پوجا بھی کرتے تھے، وسیلہ گیری بھی کرتے تھے، قبر پرستی بھی کرتے تھے، اور زنا کا بھی معاملہ تھا، سود خوری کا معاملہ بھی تھا، شراب خوری کا معاملہ بھی تھا۔ لیکن جب دین اسماعیل کی بات آتی تو کچھ باتوں پہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی جو حج پابندی سے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ 6 آدمی کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ مدینہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 آدمیوں کے قریب پہنچے۔ پہنچ کے آپ سے ہم نے کہا کہ کیا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 6 لوگ مجھے آپ کا کچھ وقت دیں گے؟ کتنی میٹھی انداز میں، اتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی کے سامنے لگی تو 6 کے 6 آدمیوں نے کہا کہیے آپ کو کیا بات ہے، بیٹھیے ہم کے بات کہیے۔ وہ 6 آدمیوں میں سے جو 6 آدمی آئے تھے مدینے میں بہت بڑے قبیلے کے آدمی تھے۔ ان کو دعوت دینا ایسا تھا کہ اگر یہ لوگ جا کے مدینے میں کام کر لیتے تو مدینے کے، مکے کے علاوہ مدینے میں بھی دین کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہی پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مکے میں اس لیے رہنا چاہتے تھے، دور دراز کے ملکوں کے لوگ آئیں گے، جب ہمارے ہاتھ کو گٹیں گے، اگر کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لے گا وہ دائی بن جائے گا اپنے ملک کے لیے، تب وہ سفر کرے گا، ہم دائیوں کو یہاں سے مکے سے دوسرے ملکوں میں بھیجیں گے۔ یہ زبردست پلاننگ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ 6 آدمیوں کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، رسالت کا پیغام دیا، حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اللہ کی رحمت اور عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اتنا جامع خطبہ، اتنا جامع خطبہ، اتنا جامع خطبہ ان کے سامنے دیا کہ 6 کے 6 آدمی جو مدینے سے آئے تھے ایک ہی دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کر لیا اور کہا یہ اسلام کا سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب یہاں سے اسلام مکے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں جانا شروع ہو گیا۔
6 کے 6 آدمیوں پہ اتنا اثر ہوا. اللہ کو تو جانتے تھے وہ لوگ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اخراج کرنا ان کے لیے تھا. اخراج کیے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دین کو قبول کر چکے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ مدینہ جا کر وہاں پر دین کی تبلیغ کا کام کریں گے. یہ جو مشن تھا کامیاب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کہ ایسے دائی مل گئے مکے کے اندر ہی جو دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرنے لگے. اب 11 نبوت کا حج کا موسم تھا. کون سا موسم تھا؟ 11 نبوت. حج کے موسم میں لوگ وہاں پر گئے اور یہ وعدہ کر کے گئے اگلے سال 12 نبوت میں جو حج کا سیزن آئے گا, حج کا موسم آئے گا, حج کا مہینہ آئے گا, ہم پلٹ کے آپ کے پاس آئیں گے پھر سے اور پوری رپورٹنگ دیں گے کہ مدینے میں لوگ اسلام کیسا قبول کر رہے ہیں, مدینے میں لوگوں کا اسلام کی طرف رجحان کس طرح ہے, تاکہ آپ ہمیں مزید مشورہ دیں, مزید ہم کو پلاننگ بتائیں تو ہم نکل کے پھر مدینے میں مزید اچھی جگہ سے کام کریں گے. یوں 11 نبوت میں یہ لوگ وہاں گئے. کتنے آدمی گئے؟ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کام کر رہے ہیں, مدینے میں 6 آدمی کام کر رہے ہیں. جنوں کی طرف جنوں کی جماعت کام کر رہی, کدھر کدھر دعوت پھیلانا شروع ہو گئی. دیکھیے آپ کدھر کدھر دنیا بھر کے اندر دعوت کا کام دھیرے سے فرسٹ سٹیپ اپنا لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے, ادھر مدینے میں کام چل رہا, ادھر اہم معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کس سے؟ تیسری شادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شادی کی تیسری, اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی. کتنی تھی؟ اور جب وداعی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ کوئی بھی مسلمان جو اس مسجد میں بیٹھنے والا یا جہاں تک بھی آواز جاری, کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کیے, اگر نبی کے اس عمل پہ کوئی آدمی غلط سوچ رہا ہے یا شکی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا عجیب عمل دکھ رہا ہے, وہ آدمی کان کھول کے سن لے کہ تمہارا ایمان اسی وقت مٹ گیا, دوبارہ تم کو کرنا پڑے گا. کس لیے؟ یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کسی اور کے حکم سے نہیں. اب دوسری بات, عرب کے اندر جو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے وہ اپنے والد ابو بکر صدیق کی مرضی سے کرے. اس میں حضرت عائشہ کی بھی مرضی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی, اور سب سے زیادہ اللہ کی مرضی تھی. اس لیے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام دکھائے ایک چہرہ حضرت عائشہ کا کہ اللہ جلد آپ کو بیوی کے طور پر عطا کرنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت عائشہ سے جب 6 سال کی عمر تھی, اور وداعی کون سی سال میں ہوئی؟ عرب کے اندر کیا تھا, معاشرہ ہی گرم تھا, وہاں کی غذا گرم رہتی, وہاں کی آب و ہوا گرم رہتی. اس وجہ سے وہاں کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں بہت جلد میچورٹی کو پہنچ جاتے تھے, بہت جلد بالغ ہو جاتے تھے. یہاں کے بچوں جیسے میگی نوڈلز کھانے والے نہیں تھے نا, یوں پوچھ پوچھ کے کھائیں, یوں سانس لگا کے کھائیں, یوں پانی پی لو. کالج کی بھی جا رہی بچی تو اماں پیچھے بڑے کھا لے بیٹا, کھا لے بیٹا, کھا لے. یہ تھوپو بنا ہوا نہیں رہتا, ان کی غذائی گرم ہے, کھجور کھاوا گرم غذا. آپ دیکھ رہے اپنے یابا جو نوجوان جاتے ہیں عرب کو 2 سال میں پہچانے نہیں آتے یہ ہو کیا تھے. کیوں؟ غذا آب و ہوا وہاں کی ہے پیسی. بعض تو پیپسی پی کے پھول جاتے, وہ بڑی عجیب بات ہے. پیپسی تھمس اپ چھوڑیے, ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے بیکار کی نہ, ڈکارا نہیں آپ پیپسی پی رہے. بریانی کھا دے رہے پیپسی ہونا, مندی کھا دے رہے پیپسی ہونا, یہ نقصان دہ چیز ہے. یہ پیپسی, کوکو کولا, تھمس اپ بالکل نقصان دہ چیز ہے. اس کو چھوڑیے, تھوڑی وہ چائے پی لو یا تو ڈکاشن پی لو, نیمبو ڈال کے پیٹ سب صاف ہو جاتا ہے. یہ ٹھنڈے ہوتے سب بیکار چیزیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی کب 6 سال میں حضرت عائشہ کی تھی اور 9 سال میں وداعی. ہمارے اماں آپ کے آواز یہاں تک آ رہے, کیسا بولیے آپ, لوگوں کے ذریعے اطلاع ملی, جھوٹ نہیں بولے. تو ذرا گزارش ہے جس کو باتاں کرنا ہے ایک دم پیچھے چلے جاؤ, اور جس کے پاس چھوٹے بچے ہیں وہ لوگوں سے بھی گزارش ہے پیچھے کے حصے میں بیٹھیے. جس کو نیند آ رہی انہوں سو جاؤ, جس کو سننا ہے انہوں سامنے آ کے بیٹھو. کسی کو بھی نہیں سننا ہے پروجیکٹر بند کر دو, سب سو جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت
मैयतों में भी रहता इन लोग का। कहीं नहीं छोड़ेंगे अम्मा, ये ना बोलो ये बच्चा खाली जो औरतों गिर जाएगा, जो है सो बात हम बोल रहे हैं। 9 साल की बच्चा लोग एतराज, मुसलमानों में एतराज की टीम ऐसी निकली, गलत है, वो 9 साल नहीं है, असल में 19 था, एक मीडिया के थे। अरे भाई हर साल सीरत की किताबें प्रिंट होते, तुम प्रिंट करो, एक डाल के तुम्हारी मजाल बताओ। अगर 9 के सामने एक था, 19 था, एक मिल गया तो तुम प्रिंट करो, पैसा मैं देता हूं, डाल के बताओ। एक मजाल नहीं हो सकती एक डालने की किसी की, ऐसा तड़तड़ाना एक अगर डाल दिया हजरत आयशा के अमल के सामने, अरे इतना डर हो रहा नबी के अमल से, शर्म आ रही लोगों के सामने ये बोलने के हालिए हमारे नबी 9 साल की लड़की से विदाई करे, शादी करे, शर्म आ रही तुमको बोलने, डर हो रहा तुमको बोलने, नबी के अमल में शक, नबी के अमल से डर। अक्सर डरते थे कि बच्चे स्कूलों के अंदर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया बोले तो वालिदैन बोलने डरते हमारा बच्चा फेल हो गया बोल के, हो गए 7th में चले गए, 7th में चले गए बोल के, प्रमोट हुए सो नहीं बोलते, उस तरह हम डर रहे। अरे क्या भाई नबी के अमल लोगों के सामने तो चुप, हमारे को तमाशा मुसलमान कैसे तुम नबी बोलेंगे, अल्लाह अकबर नहीं, बेटो बोलो बेटो, नाव में विदाई हुई हुई, कोई एक न था इधर ना कोई न था उधर, 6 साल में शादी हुई हुई। तुम्हारे को कैसा थी तुम फिक्र, अगर तुम्हारे को फिक्र करना तो तुम्हारी बच्ची की फिक्र करो, इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से अब 6th क्लास में सेक्स एजुकेशन दी जाने वाली है। 6 साल में जब हमारी बच्ची स्कूल में पढ़ेंगी, 6 साल में बच्चियों की उम्र क्या रहती, 9 साल। एक बच्ची जो 6th क्लास में है उसकी उम्र 9 साल 10 साल रहती। अब 9 साल 10 साल में आप को एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन दे रहे, क्या मतलब है इसका? फिर 7th क्लास में फैमिली प्लानिंग एजुकेशन देना पड़ता। स्पेन में नहीं हुआ था, 9 साल का लड़का 11 साल की लड़की एक बच्चे को जन्म दी, फिर बाप नसीहत कर रहा 9 साल के लड़के को, बेटे दूसरे बच्चे के लिए भी जल्दी मत करो, जब सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन पे दी जाएगी तो ये एजुकेशन देना पड़ता। हजरत आयशा के अमल पे उंगली उठाना, कोई मुसलमान शक कर रहा ईमान बाशा होता समझिए उसे, बिल्कुल करे हैं, हमारे नबी के हर अमल पे हमको फख्र है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से हुआ। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। हाँ बड़े बड़े जल्दी आ जाओ, इधर कॉरिडोर में भी जगह है, आ जाओ यहाँ बैठ जा सकते हैं, आ जाओ जल्दी आओ सामने, थोड़ा ये मेरा सामने हटो भाई साहब, थोड़ा सामने हटो, थोड़ा सामने हटो, जगह नहीं दे तो बैठ दोनों की कदम पे बैठ जाओ, सब बैठ जाते हैं, आ जाओ। पानी लो अपने आ जाओ जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी बैठिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बैठो जल्दी। मियाँ बीवी के लिए अगर कोई उस्मा है, कोई जोड़ा, तो ये दोनों का जोड़ा है। बीवी के साथ कैसा रहना, शौहर को अगर सीखना है तो इनको दे, बीवी को सीखना है शौहर के साथ कैसा रहना तो इनको दे।